اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً آواز کا کوئی مسئلہ تھا، لیکن میں اپنی پہلی بات کو دہراتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے ظاہری پہلو کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اصل مقصد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ شب بیداری یہ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ بیداری اصل مقصد ہے۔ وہ بیداری جو انسان کو ایسی صلاحیت اور قوت عطا کرتی ہے کہ جس میں اس کی پوری زندگی عالم بیداری میں گزرتی ہے۔ پھر چاہے وہ شخص سو بھی رہا ہو تب بھی وہ بیدار ہوتا ہے، لیکن اگر بیداری مقصود نہ ہو اور اس کا احساس اس کے دل و دماغ پہ نہ ہو تو بظاہر وہ چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کی زندگی ایک غفلت کی زندگی ہوتی ہے۔ ماہ و سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن وہ عالم بیداری میں بیدار نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے پہلی بات کو دوبارہ سے تازہ کر لیجیے کہ بہت سارے کام بذات خود مقصد نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہوا کرتے ہیں۔ آج کی یہ ہماری ملاقات صرف ایک وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی وہ عظیم الشان آیات جو سورۃ الکہف میں موجود ہیں ان کو سمجھنے کی ایک کوشش کرنا ہے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ یہ قرآن مجید کا وسط ہے، اس کا مرکز ہے، اور یہی وہ سورت ہے کہ جس میں ایک لفظ جو قرآن مجید کی تمام آیات کا سینٹر اور مرکز بنتا ہے وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، جس کا معنی مہربان ہو جانا اور غور و فکر کرتے ہوئے کسی چیز کو اپنے حصار میں لے لینا۔ اس اعتبار سے مرکز جو اصل قوت ہوا کرتی ہے اس لفظ کے ساتھ منسلک ہے، جڑا ہوا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں نرم مزاجی اور غور و فکر کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اکثر اوقات اپنی زندگی میں ایک کامیاب فرد کے طور پر اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے ذات کا معاملہ ہو، گھر کے افراد کا معاملہ ہو، دفتر اور ہاسپٹل کا معاملہ ہو، معاشرے اور محلے کا معاملہ ہو، اپنوں کا اور غیروں کا معاملہ ہو، متفق ہونے والے یا مختلف ہونے والوں کا معاملہ ہو، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی والا سلوک اور ہر بات کو پورے طریقے سے سمجھنے کے بعد اختیار کرنے کا جذبہ وہ انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اب آئیے سورۃ الکہف کے بارے میں دوسری بات جو ہمیں مستند احادیث میں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ انسانی زندگی میں بہت سارے
فتنے، امتحانات اور آزمائشیں آتی ہیں، اور تمہاری زندگی میں بھی مختلف قسم کی آزمائشیں اور فتنے ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ تو جو شخص قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں اور ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیتیں اس کی تلاوت کرتا رہے گا تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا جو لفظ ہے یہ دجل سے اختیار کیا گیا ہے، اور دجل فریب کو کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس سے منسلک بہت سارے کام جب بھی آپ اس پر گہرائی سے غور کریں گے تو احساس ہوگا کہ فریب اور سراب اور جو چیز ظاہر میں کچھ اور ہے اور باطن میں کچھ اور، یہ ہر مقام پر نمایاں طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور جو شخص اس فریب کی زندگی کو اختیار کیے ہوتا ہے، وہ یہ گمان کرتا رہتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میں صحیح دیکھ رہا ہوں، میں صحیح سوچ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی بس ایک فریب میں گزرتی چلی جاتی ہے، بالکل اس شخص کی طرح جو ایک بہت بڑے لقودق صحرا میں محسوس کرتا ہے کہ پانی کی موجیں ہیں چاروں طرف، لیکن حقیقت میں وہ ایک سراب ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس سراب کے پیچھے چلتے چلتے گزار دیتا ہے۔ دجال اس دور کا فتنہ ہوگا کہ جس میں یہ مصرع پورے طریقے سے نمایاں ہو جائے گا کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، اور جو شخص صحیح فہم و فراست کے ساتھ اور چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہوئے زندگی بسر کرے گا وہی اس فریب کی زندگی سے باہر نکل پائے گا۔ تو اس لیے اس کا پہلا حصہ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی بات فرمائی ہے تو وہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے محض اپنی مرضی سے اور بغیر کسی سوچے سمجھے بیان کر دی، وہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے ایک عام فرد ہونے کے ناطے سے، ایک عام انسان ہونے کے ناطے سے اس بات پر یقین کرتے ہوئے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات یا یہ دونوں حصے یاد کر لیے جائیں، اور کوئی دن آج کے بعد سے ایسا نہ گزرے کہ جب ان آیات کی تلاوت کسی نہ کسی حال میں نہ کر لی جائے۔ لیکن ایک عام فرد کے بعد وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے علم اور دانائی سے نوازا ہے، سوچنے سمجھنے کی بصیرت عطا کر رکھی ہے، صلاحیت سے نوازا ہے، انہیں اس کا دوسرا پہلو سمجھنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، لیکن اس کا باطن اس سے زیادہ قوی، اس سے زیادہ توانا، اور اصل مقصود وہی ہوا کرتا ہے۔ تو صرف پہلی 10 آیات یاد کر کے دوہرا لینا یا آخری 10 آیات یاد کر کے دوہرا لینا یہ کوئی بنیادی مقصد نہ ہوا، اگرچہ اس کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اس طرح جیسے ایک بار آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جس شخص نے قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے باقاعدہ فرمایا
کہ الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو جس نے یہ پڑھا اس نے گویا کہ 30 نیکیاں کما لی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے اس بہاؤ کو سدھارنے کے لیے اور زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے صرف ورد وظیفے کی اس حالت کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ جو زیادہ بڑی روایت ہے سورۃ الکہف کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو یا جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک نور اور روشنی عطا ہوتا ہے، اور جسے وہ نور ملتا ہے خود یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس سے صرف وہ برکت اور رحمت مقصود نہیں ہے جو پہلی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، بلکہ اس صورت کے اندر جو موجود حکمتیں ہیں، جو بات سمجھائی گئی ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھتے ہوئے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہی مقصود ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے تیسری بات سورۃ الکہف کے حوالے سے کہ یہودی کچھ افراد، ان کے علماء، ان کے دانشور اور عام لوگ بھی اس عادت کو اپنائے ہوئے تھے کہ گاہے بگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب و غریب قسم کے الٹے سیدھے سوال کرتے۔ ان کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں ہوتا تھا یا کسی بات کو جاننا نہیں ہوتا تھا، محض کبھی پریشان کرنا اور کبھی کسی نئے فتنے کی راہ تلاش کرنا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ سوال کیا کہ یہ ذوالقرنین کون تھا؟ کبھی یہ سوال کیے کہ یہ روح اور یہ غار والے جو کہیں پناہ گزین ہو گئے تھے یہ کون لوگ تھے؟ ان کے یقیناً ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہے تو بتا دیں گے، اور یا پھر کوئی فتنے کی نئی صورت وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سوالات کے جواب میں یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ اس صورت کا آغاز ایسے لفظ سے ہو رہا ہے جو قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے آغاز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے، اور وہ عبادات کے اعتبار سے بہت ہی بڑا لفظ ہے۔ الحمد، سورۃ الفاتحہ کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، سورۃ الکہف کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے، اور پوری کائنات اس قرآن مجید کی آیات کے مطابق الحمد کی کیفیت میں مبتلا ہوتی ہے اور مصروف رہتی ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہنا، اس کی صفات کا ذکر کرتے رہنا، اس کی عظمتوں کو بیان کرتے رہنا، اس میں اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اور تمام کواکب اور سیارے اور ہر قسم کی مخلوق اور کروڑ ہا کروڑ قسم کے فرشتے، وہ سب اس میں مصروف ہیں، اور اس لیے مصروف ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت نے یہ ادراک عطا کر رکھا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کی ہستی اس قابل ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے اور اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ الحمد کے ساتھ العبد کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر ایک چیز نازل کی اور اس چیز کو الکتاب کہا گیا۔
اب یہ تین لفظ ہمارے سامنے آ گئے. ایک الحمد، کائنات کی ہر چیز جس میں مصروف ہے. دوسرا العبد، جو ہمارا سب سے بڑا تعارف، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے عظیم ترین تعارف وہ آپ کا رسول ہونا نہیں بلکہ عبد ہونا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان کر، اپنی ذات کو پہچان کر یہ اعلان کیا کہ اے اللہ، تو ہی اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور میرا خالق اور مالک بھی تو ہے، اور میں تیرا بندہ، تیرا غلام، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والا، تیری بات کو ماننے والا. اور الکتاب، یہ تو نے مجھے راستہ دکھانے کے لیے، رہنمائی عطا کرنے کے لیے اپنے کلام کو ایک وسیلے کے طور پر میری طرف بھیجا ہے. اور الکتاب بھی وہ کہ جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. عوج اس خرابی کو کہتے ہیں جو کسی مادی چیز میں خرابی یا ٹیڑھ پن کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ وہ ٹیڑھ پن جو فکری اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے اور بات کو سمجھنے کے اعتبار سے انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے. ایسا ٹیڑھ پن اور ایسی کجی حقیقت میں انسان کی زندگی کے سارے سفر کو کھوٹا کر دیتی ہے. اور اس کتاب میں اس طرح کی کوئی کجی اور خرابی نہیں پائے جاتی. اور دوسری صفت بیان کی گئی قیمن، یہ درست کرنے والی کتاب ہے، فکر کو درست کرتی ہے، زندگی کے معاملات کو درست کرتی ہے، اعمال کے نتائج کو درست کرتی ہے، خود اعمال کو درست کرنے والی کتاب. تو پہلے یہ تین لفظ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے جو حقیقت میں پورے قرآن مجید کے لیے اور بطور خاص اس سورت الکہف کے لیے بالکل آغاز میں بیان کیے گئے. الحمد، العبد، الکتاب. پھر اس کے ساتھ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں جو مرکزی خیال بیان کیا گیا وہ مرکزی خیال یا وہ تعلیم توحید سے تعلق رکھتی ہے، جس میں انسان یکسو ہو جاتا ہے اور پورے طریقے سے مطمئن زندگی بسر کرنے کے لیے ہر کام کو پورے اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، ہر قدم بڑی تسلی سے اٹھاتا اور رکھتا ہے، اور اس یقین سے پورا کر رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ اور صحیح منزل کی طرف جا رہا. کسی لمحے میں بھی یہ گمان نہیں پیدا ہوتا، یہ شک نہیں پیدا ہوتا کہ نہ جانے میرا راستہ درست ہے یا نہیں ہے، نہ جانے میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. اس لیے توحید ایک ذات کو، ایک ہستی کو مرکز بناتے ہوئے، اسی پر فوکس کرتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اس کے ساتھ جوڑنے کا ایک عمل ہے. یہ پہلی بات، یعنی سورت کے آغاز میں جتنی بھی آیات ہیں، پہلی 10 آیات میں، اس میں یہ مرکزی بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، توحید. اور پورے قرآن میں گاہے بگاہے اس کا تذکرہ مختلف انداز میں ہوتا رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر ان نوجوانوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جن نوجوانوں نے توحید کا اعلان کیا تھا، عدل اور انصاف کی بات کی تھی، صراط مستقیم کا تذکرہ کیا تھا، اور وقت کے حکمران نے اور اس وقت کے مذہبی پیشواؤں نے اور اس وقت کے معاشی آقاؤں نے، تینوں طبقات نے ان نوجوانوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، ان کے لیے جینا مشکل بنا دیا تھا.
اور اگر ہم انسانی زندگی کا اور انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہی تینوں طبقات ہمیشہ اہل حق کے لیے مخالفت کرنے والے سب سے نمایاں نظر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ مخالفت یہ تینوں طبقات آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھی بن کر اہل حق کا کرتے رہتے ہیں۔ پہلا طبقہ برسر اقتدار لوگوں کا ہوتا ہے، دوسرا طبقہ مذہبی پیشواؤں کا ہوتا ہے، اور تیسرا طبقہ مال و دولت اور سرمایہ رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ جب تینوں کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے تو پھر واقعی کسی عام فرد کا کیا، خاص افراد کا بھی جمے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ان نوجوانوں نے اپنی کوشش کر دیکھی اور صراط مستقیم پر چلنے کی جو سعی ہو سکتی ہے، جو محنت ہو سکتی ہے، جو کوشش ہو سکتی ہے، وہ کرتے رہے، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ جان تو خطرے میں محسوس ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے ایمان کے خطرے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ان نوجوانوں نے یہ محسوس کیا جب کہ اب تو ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اور ہم ایک ایسی سچویشن میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب اپنے ایمان کو بچایا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کر لی جائے کہ جہاں جا کے اپنے آپ کو چھپا لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے، جان بھی بچے اور ایمان بھی بچے۔ اور بالآخر وہ غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس جذبے کو دیکھا، اور وہ تو ہر وقت ہی دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب یہ جذبہ سامنے آیا عمل کی صورت میں، تو اللہ نے اس وقت کی حکومت سے، مذہبی طبقے کے فتنے سے اور معاشی طبقے کے دباؤ سے انہیں بچانے کے لیے ان پر ایک نیند مسلط کر دی۔ ایسی نیند جو ایک دو روز کی نہیں تھی، ایک دو ماہ اور ایک دو سال کی نہیں تھی، بلکہ 300 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ اس میں گزر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جو بعض اوقات وہ عمل میں لاتا ہے اور اس طریقے سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ حضرات نے اگر غزوہ بدر کا مطالعہ کیا ہو، غزوہ بدر میں بھی، غزوہ احد میں بھی، اور بہت سارے مواقع پر اللہ رب العزت نے نیند اور اونگ کے ساتھ اپنے بندوں کی مدد کی تھی۔ ان تمام غزوات میں جب کبھی ایسا مرحلہ آیا کہ تھک کے چور ہو گئے اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ اب تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توانائی کو بحال کرنے کے لیے، ان کی قوت کو دوبارہ سے ان تک پہنچانے کے لیے ان پر کچھ وقت کی نیند غالب کر دی، اور اس نیند کے بعد ایسے بیدار ہوئے کہ بالکل حشاش بشاش اور توانائی کی صورت میں دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ لیکن اصحاب کہف کی جو نیند تھی، یہ چونکہ ایک بڑے فتنے کے مقابل میں ان نوجوانوں کے ایمان اور ان کی جان کو بچانا مقصد تھا، اس لیے اس طویل عرصے کے لیے اس نیند کو ان پر مسلط کر دیا، کیونکہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی زندگی کے سہولتوں کو چھوڑ کر جان اور ایمان بچانے کے لیے اس پناہ گاہ کی طرف آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کو اور ان کے اس ارادے کو قبول فرمایا، اور انہیں اس وقت تک سلائے رکھا جب تک کہ باہر کی دنیا کے حالات نہیں بدلتے، اور جب بیدار کیا تو ہم سب سورہ کہف کے اس پہلے واقعے میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا اور کہا کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، چلو بازار سے کچھ کھانا منگواتے ہیں۔
اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ جاؤ سکہ لے جاؤ، لیکن بچ بچا کے جانا، کہیں پکڑے نہ جاؤ، اور دیکھ بھال کے ہمارے لیے اور اپنے لیے کھانا لے آؤ۔ اسی دوران کسی نے پوچھا کہ ہم نہ جانے یہاں پر کتنی دیر سے سو رہے، اور پھر جواب یہ دیا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دن یہاں پہ گزرا ہے، یا پھر دن کا بھی کوئی تھوڑا سا حصہ ہم نے یہاں پہ بسر کیا ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ واقعی اللہ رب العزت اس کائنات کا صرف خالق نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر چیز اور اس کے ہر نظام اور اس کی ہر بات پر پورے طریقے سے کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس پر غالب ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے۔ 300 سے زیادہ برس گزر گئے، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ کوئی اور کام کیا، لیکن زندگی کو اللہ رب العزت نے گویا کہ ٹھہرا دیا، اسے روک دیا۔ یہ سارا وقت گزر گیا، نہ ان کے جسم کی حالت تبدیل ہوئی، نہ وقت کے بدلنے کا احساس ہوا۔ حقیقت میں وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اذن ہے، ایک اجازت ہے، اور ایک امر ہے۔ اس امر کی بنیاد پر کائنات کے سارے ذرے حرکت میں ہیں۔ وہ جن مقامات کو، جن لمحات کو بچانا چاہتا ہے، محفوظ کرنا چاہتا ہے، انہیں محفوظ کر دیتا ہے۔ جنہیں بھگانا چاہتا ہے وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس ایمان کی بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے سورۃ الکہف میں اس جملے کو بطور خاص نمایاں کیا گیا، اور اسی میں ایک اور بات بھی نمایاں کی گئی جو ہم سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ زندگی کے گزرنے کے ساتھ یہ احساس بھی انسان کو دیا گیا کہ جو بھی وقت گزر رہا ہے، گزر جانے والا وقت ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لمحوں کی بات تھی۔ اس کے لیے ماہ و سال محض شمار کا ایک ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن احساس کی دنیا میں وہ چند لمحوں کی بات لگتی ہے۔ آپ حضرات یہاں پر جو تشریف فرما ہے، اور میں اپنی ذات پر اگر غور کروں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں، تو بچپن کے وہ تمام مراحل، لڑکپن اور جوانی کے وہ تمام اوقات جو ہم اتنے سال بتا چکے، گزار چکے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کیجیے تو واقعی محسوس ہوتا ہے جیسے کل کی بات تھی کہ ہم گلے میں بستہ لٹکائے اپنے گھر سے اچھلتے کودتے اسکول کی طرف جا رہے ہوتے تھے۔ جیسے کل کی بات ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں داخل ہوئے تھے۔ کوئی انسان اس دنیا میں کئی 100 برس بھی گزار لے، لیکن جو زندگی کا وقت گزر جاتا ہے وہ بس لمحوں میں بدل جاتا ہے۔ اس کا احساس ایسا ہی رہ جاتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ اور قرآن مجید میں اس بات کو اور بھی کئی مقامات پہ دہرایا گیا کہ باقاعدہ حشر کے میدان میں بھی انسان سے یہ سوال کیا جائے گا، کیا بندے بتا دنیا میں کتنا وقت گزار کے آئے ہو؟ تو جس سے پوچھا جائے گا وہ یہی کہے گا کہ بس ایسا لگتا ہے کہ ایک دن گزرا ہے، یا پھر ہم نے آدھا دن یا دن کا کوئی حصہ گزارا تھا اور اچانک یہاں پہ آ گئے۔ سامعین گرامی، قابل غور بات یہ ہے کہ جو زندگی کے سارے ماہ و سال لمحوں میں تبدیل ہو جائیں تو اس کی حقیقت کو لازماً جاننا چاہیے، اسے غافلوں کی طرح بسر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا۔ سامعین گرامی، ایک اور بات اس کے ساتھ ہمیں جاننی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے، افراد کے، قوموں کے، بادشاہوں کے، عدل کرنے والوں کے یا ظلم کرنے والوں کے، عذاب کے یا راحتوں کے، یہ واقعات محض واقعات نہیں ہیں،
یہ داستانیں نہیں ہیں کہ جسے سن کے خوش ہوا جائے یا جس میں ایک طرح کی تسکین محسوس کی جائے. یہ کہیں عبرت ہیں، کہیں نصیحت ہیں، کہیں رہنمائی ہے. اور پھر ان میں سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو اگرچہ گزر چکے، لیکن ان واقعات کی جو اصل حقیقت ہے، جن سے وہ سارے واقعات گزرے، وہ ہماری زندگی میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور وہ شامل ہو جاتے ہیں. اگر ہم سورہ کہف کے اصحاب کہف کا واقعہ یہ پڑھیں تو یہ تو صدیوں پہلے گزر چکا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، ان دونوں میں اصحاب کہف کا یہ واقعہ کسی نہ کسی طریقے سے رونما ہوتا رہتا ہے. انفرادی اعتبار سے جب کوئی شخص صراط مستقیم پہ چلنا پڑتا ہے تو لازماً اسے ہجرت کے کسی نہ کسی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. ہجرت تو در حقیقت کسی چیز کو چھوڑنا ہوتا ہے. جو بھی اسلام کے راستے پر آتا ہے اسے اپنی بہت ساری باتیں، اپنی بہت سارے پسند کی چیزیں بعض اوقات انہیں چھوڑنا پڑتا ہے. بعض اوقات مکانی اعتبار سے ہجرت کرنا پڑتی ہے اور بعض اوقات فکری اعتبار سے کسی غلط بات کو چھوڑ کر کسی صحیح بات کو اختیار کرنا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی پناہ میں کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع کرنا پڑتا ہے. ہر شخص کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ ہجرت کا اور پناہ کا عمل کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوتا رہتا ہے. پاکستان میں کراچی کے لوگ بطور خاص، لیکن آپ لوگوں کی طرح پنجاب اور پاکستان کے دیگر مختلف علاقوں میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کی برکتوں کو دیکھنے کے لیے مکانی ہجرت سے گزرتے ہوئے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر اس دھرتی پر آ کے بسے تھے. ان کے ذہن میں بھی بالکل ایسی ہی بات تھی کہ جیسے اصحاب کہف، کہ جان کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے اور کسی ایسی پناہ میں اس کی تلاش میں جانا ہے جہاں ایک بہتر زندگی بسر کی جائے. اگر ہم اس کو مسلم امت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم اصحاب کہف کی اس کیفیت سے اس وقت گزرے کہ جب یہ بر صغیر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کم و بیش جہاں جہاں بھی مسلمان غالب تھے یا ان کی حکومتیں تھیں تو ان پر ایک ایسا وقت آیا کہ ظالموں نے پورے طریقے سے انہیں قابو کر لیا تھا. بر صغیر میں برطانوی حکومت نے ہر قسم کی چال اور چکر چلا کے ظلم کے راستوں کو اختیار کر کے یہاں کے رہنے والوں پر اپنا شکنجہ کس دیا تھا اور ہزاروں لوگ اپنی جان اور لاکھوں لوگ اپنے ایمان میں خطرے میں پڑ گئے تھے. کئی شہید بھی ہوئے اور کچھ لوگ گمراہ بھی. ایسے عالم میں اس بر صغیر کی علماء نے ایک راستہ اختیار کیا تھا. آپ کو پاکستان اور ہندوستان میں جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے مدرسے، قرآن حفظ کرنے والے مراکز، حدیث پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے مراکز، چند طلبہ اور ایک استاد، یہ سارے منظر محض یہ مسجدوں اور مدرسوں کی صورت میں تعلیم گاہیں نہیں تھی. حقیقت میں یہ پناہ گاہوں کی شکل تھی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ انگریز کی حکومت نے ان کا نظام تعلیم بگاڑ دیا
ان کے معاشی معاملات خراب کر دیے اور باقاعدہ فزیکل افراد کو پکڑ کے اپنے لشکروں میں ڈال کے شامل کر کے دور دراز کے بے مقصد محاذوں پہ انہیں روانہ کیا اور جنگ کرنے پہ انہیں آمادہ کیا، تو انہوں نے اپنے اس علمی اثاثے کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن مجید، حدیث اور سیرت اور فقہی معاملات کو، تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مراکز قائم کر لیے۔ اس میں اگرچہ مختلف قسم کے افراد ہمیں نظر آئیں گے، کچھ لوگ جہاد کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، لیکن ایک غالب اکثریت اس کیفیت میں تھی کہ جیسے دشمن ان پہ غالب آ چکا ہے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہے، بس اتنا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کی ایک سعی کر رہے ہیں، ایک کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے سورج کو غروب کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور وہ برطانیہ جو یہ کہا کرتا تھا کہ سورج جہاں سے نکلے اور جہاں پہ ڈوبے وہ ہماری ہی سلطنت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو سمیٹ کر اتنا محدود کر دیا کہ سورج کے نکلنے اور غروب ہونے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب غروب ہوا اور کب نکلا ہے، انہیں محدود کر کے رکھ دیا گیا۔ لیکن مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد کو یہ خواب بیداری کے عالم میں دکھایا اور ان کے احساس کو جگایا کہ اب کوئی ایسی سرزمین تمہیں ملنے والی ہے کہ جس میں تم ایک اچھی زندگی، ایک بامقصد زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اس اعتبار سے سورہ کہف کا پہلا واقعہ، اور ہم پاکستان کے رہنے والے لوگ بطور خاص اور عالم اسلام کے دیگر مسلمان بھی عمومی انداز میں اس کیفیت سے نکالے گئے ہیں کہ ایک پناہ گاہ کی تلاش میں لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے محفوظ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نقشے پہ مختلف ناموں سے مسلم ممالک کو واضح کرنا شروع کر دیا، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن سامعین محترم، یہاں پر رکتے ہوئے ہمیں دوسرے واقعے کی طرف منتقل بھی ہونا ہے، اور اس کو پہلے واقعے کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ کیا بیداری کے بعد حالات بس یکسر تبدیل ہو گئے اور معاملات ختم ہو گئے؟ نہیں، ہم انسانی زندگیوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب کوئی عالم بیداری میں داخل ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ادھر آنکھ کھلی اور ادھر دوسرے ہی لمحے میں وہ شخص بھاگنا شروع کر دے اور اپنے تمام معاملات میں چاقو چوبند ہو جائے۔ کچھ دیر کے لیے آنکھیں ملتا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنے بیڈ پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اس کے بعد جا کے ہاتھ منہ دھوتا ہے، اور اس پوری بیداری کے لیے کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ تو جیسے ایک عام فرد کی عالم خواب سے عالم بیداری میں منتقل ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، تو قوموں کے بھی بیداری کے عالم میں کئی سال لگ جاتے ہیں، اور اس عالم بیداری میں یقیناً کئی بار غفلت بھی غالب آ جاتی ہے، تھکن بھی غالب آ جاتی ہے، مایوسی بھی غالب آتی ہے، دوبارہ سونے کی خواہش بھی جاگ اٹھتی ہے، اور بہت سارے اس میں معاملات ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قوم جب بیدار ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آج کا دن بدلا، کل تک قوم سوئی ہوئی تھی اور آج اچانک جاگ جائے گی اور بیدار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں قوموں کو بیدار کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں بعض اوقات، اور ہم بھی مجموعی طور پر اس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف میں جو دوسرا واقعہ ہے، ہم اس واقعے کی حالت میں داخل ہوئے۔ واقعہ کیا ہے کہ دو باغ والوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک شخص ایسا
کہ جس کے پاس زمین بھی تھوڑی سی، اس میں پھل اور اناج بھی تھوڑا سا، یعنی دولت اس کے پاس کم ہے، سرمایہ کم ہے، لیکن وہ اللہ کو بھی پہچانتا ہے اور اپنی ذات اور اپنے مقصد کو بھی پہچانتا ہے، اس لیے وہ شکر گزاری کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا شخص کہ جس کے پاس زمین کا بھی ایک بہت بڑا ٹکڑا موجود ہے، پھل اور اناج کی بھی وافر مقدار اس کے پاس موجود ہے، مال و دولت اور سرمایہ بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ ایک گھمنڈ میں مبتلا ہے، ایک غرور میں، دھوکے میں، فریب میں مبتلا ہے۔ گھمنڈ یہ کہ یہ سب میری محنت اور میرے کام کا نتیجہ ہے، میں نے عمل کیا ہے، میں نے بھاگ دوڑ کی ہے تو یہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور غرور اور دھوکہ یہ کہ یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا اور میری محنت کی کمائی میں کسی اور کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا فرد مالدار ہونے کے باوجود ناشکرا، اپنی اور اپنے اللہ کی ذات کو فراموش کرنے والا، زندگی کے بڑے مقصد سے غافل، ان دو کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان کی شکل میں مسلمان بیدار تو ہوئے، ایک مملکت میں داخل تو ہوئے، لیکن اس سرمایہ دار طبقے نے ہر جگہ پہ اپنے پنجے گاڑ دیے اور سرمایہ دار طبقے نے مختلف طریقے اور حربے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ لوگ اس غفلت میں مبتلا ہو گئے کہ ہم سرمایہ دار لوگ اور مالدار لوگ زندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں، حکمرانی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور غریبوں اور مفلسوں کا ہمارے مال میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہوتا ہے، سرمایہ سمیٹ کے باہر کی دنیا میں منتقل کرنے کا عمل بھی شروع ہوتا ہے، اور اس ملک میں غریب طبقے کے موجود رہتے ہوئے کہ جس میں ایک طرف روز ایک دن کے کھانے پینے کی فکر میں مبتلا لوگ اور دوسری طرف مال و دولت کے انبار جس کا شمار و قطار نہیں کیا جاتا، اور جس میں پھر چیزوں کو ضائع کرنا، چیزوں کو بیکار رہنے دینا، یہ سب عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ بالآخر سرمایہ دار جو فرد تھا، جس کے پاس باغات بھی تھے، زمینیں بھی تھی، سرمایہ بھی تھا، سب کا سب بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے میں تباہ ہو گیا، جس فیصلے میں ایک آندھی چلی، آندھی میں آگ تھی اور آگ نے ہر چیز کو بھسم کر کے رکھ دیا، جلا کے خاکستر بنا دیا، اور وہ سرمایہ دار فرد اور طبقہ اور اس کے باقی ساتھی یہ کہتے ہوئے سورۃ الکہف میں ہمیں سنائی دیتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں کہ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے سرمایہ کو کیا ہوا، ہماری زمینوں کو کیا ہوا، یہ تو ہر طرف ہر چیز جلی ہوئی اور برباد ہو چکی ہے، کیا واقعی یہ ہماری ہی زمینیں تھیں یا ہم کسی اور علاقے میں داخل ہو گئے؟ سامعین محترم، بیدار ہو کر اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس ملک کو جس توحید کے نام پر، جس اللہ کے نام پر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، اس کے بعد اس سرمایہ دار طبقے نے یہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنے اختیار کو پورے طریقے سے فیضیاب ہونے کے لیے یا اس سے مزے اڑانے کے لیے انہوں نے اختیار کر لیا۔ لیکن انفرادی انداز میں بھی ایسے وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے نام پر لی جانے والی اس مملکت کو نقصان پہنچایا تھا، کیا ان کے سرمایہ نے انہیں لذت اور راحت عطا کی؟
کیا سب کا سرمایہ محفوظ رہا؟ آپ اس وقت تو صرف سنیں، لیکن کل صبح جب آپ بیدار ہوں اور ہوش و حواس واپس آئیں تو پھر پاکستان کے ان تمام لوگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا تھا، ان میں سے کئیوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں، کئیوں کا نام و نشان محض تذکرے کے طور پر کیا جاتا ہے اور بہتوں کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور اب بھی بنایا جا رہا ہے اور آئندہ بھی بنایا جاتا رہے گا۔ سورہ کہف کا دوسرا واقعہ ہمارے موجودہ حالات کے مطابق ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے کہ غار والوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے پناہ گاہ کی تلاش کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دی، لیکن دوسرا واقعہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو سرمایہ دار طبقہ ایک دوسرے انداز میں فتنہ بن کے آیا اور غریب محفوظ ایمان کو محفوظ کرنے والے لوگ اور وہ طبقہ وہ بھی موجود رہا۔ غریب لوگ غریب ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار پائے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے اور ہم یہ دوسرا مرحلہ بھی دیکھ چکے اور دیکھ رہے۔ سورہ کہف میں تیسرا واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک ایسے فرد کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کا وہ حصہ عطا کیا تھا جو وہ بہت ہی کم اور کہیں کہیں خاص افراد کو عطا کرتا ہے، لیکن اس کا جو مرکزی موضوع ہے اور مضمون ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی حیرت اور جناب خضر کا پورا اعتماد اور یقین، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کو علم کی تلاش میں سفر کا اختیار کرنا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہر نئی بات پر ایک حیرت کا اور استعجاب کا ذکر کرتے ہوئے سوال اٹھانا اور سوال پوچھنا، اور پھر جناب خضر کا انہیں یہ بتانا کہ یہ چیز جو ظاہر میں تمہیں کچھ اور نظر آ رہی ہے حقیقت میں کچھ اور ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تیسرا واقعہ در حقیقت تیسرے مرحلے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور یہ مرحلہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، علم اور حکمت اور دانش کی تلاش کا، واقعات کو غور سے دیکھنے اور اس کی حقیقت کو جاننے کا، اور قدم قدم پر سوال اٹھانے کا، اور علم و حکمت میں دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنے کا، یہ وہ مرحلہ ہے۔ اور مملکت پاکستان خاص طور پر اور اسلامی ممالک عمومی انداز میں اس مرحلے سے گزر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان عظیم دیکھیے کہ ملک میں سرمایہ دار ظلم کرتے رہے، مذہبی پیشوا انسانوں کو گمراہ کرتے رہے، اور حکمران نظاموں کو خراب کرتے رہے۔ ہر طرف سے اس مملکت کے لیے خرابیاں ہی خرابیاں طوفان کی طرح امٹ کے آتی رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کتنے محفوظ طریقے سے ایسے ایسے افراد کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ جن سے خیر کی توقع نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس میں شامل کرتے ہوئے پاکستان کو ایک بڑی جوہری توانائی والا ملک بنا دیا۔ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ دو طرح کے علوم بتائے جا رہے ہیں۔ ایک وہ علم جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور وہ چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر بظاہر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے، لیکن حقیقت میں وہ ویسا ہوتا نہیں تھا۔ دوسرا علم جسے ہم آج کی زبان میں روحانی علم بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آج کی زبان میں
کشف کا، اکتشاف کا، تلاش کا وہ علم بھی کہہ سکتے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک کسی ایسے فرد کو عطا کر دیا جاتا ہے جو صاحب بصیرت اور صاحب فراست ہوتا ہے، جو ایسی باتوں کو جانتا ہے جسے عام لوگ نہیں جان پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ایسے صاحب فراست افراد بھی پیدا کیے تھے اور اب بھی کئی مقامات پر موجود ہوں گے اور ہیں، کسی کا پتہ ہے اور کسی کی خبر نہیں ہے۔ میں ایک صاحب بصیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج سے کم و بیش 50-55 سال پہلے، کہ جب اس بات کا کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، ایک صاحب تفہیم نے کراچی ہی کے شہر میں یہ بات کہی تھی کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب روس اور اس کی تمام طاقت ماسکو میں سمٹنا شروع ہو جائے گی، اور وہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب مغرب وہ بھی سمٹتے سمٹتے واشنگٹن تک محدود ہو جائے گا۔ ایک ایسی طاقت کہ جو دنیا پر غالب ہو چکی تھی اور جس کا شور مچ چکا تھا، دو سپر پاورز، ہر قوم اور ہر ملک میں انہی کا غلغلہ تھا، لیکن ایک درویش کراچی کے شہر میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب یہ دونوں سپر پاورز سمٹنا شروع ہو جائیں گی اور اپنی پناہ گاہیں اپنے کیپٹل میں تلاش کریں گی، اور وہ اپنی آنکھوں سے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اور کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن موسیٰ اور خضر کے واقعے میں جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ سپر پاورز کب سمٹیں گی اور کب ان کا اختتام ہوگا، یہ تو محض ایک خبر ہے جس کے بارے میں انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عمل ہے کہ اپنا علم جتنا بھی ہے مزید جاننے کے لیے ہجرت کرو، مزید جاننے کے لیے سفر کرو، مزید جاننے کے لیے افراد سے ملو اور ان کے سامنے سوال اٹھاؤ اور چیزوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو۔ اپنے فن میں مہارت اور اپنے ملک کے معاملات کو، نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی درکار علم ہے اور جو ہونا چاہیے اس کی تلاش اور اس میں مہارت حاصل کرنا، یہ سورۃ الکہف کے اس واقعے کا بنیادی مقصد ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے کاموں کا ظاہر اپنے انداز میں کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کی مشیت اپنے انداز میں کام کر رہی ہے۔ کون جانتا ہے کہ کب کشتی کو بظاہر نقصان پہنچ رہا ہے لیکن حقیقت میں اسے بچایا جا رہا ہے۔ کون جانتا ہے کہ بظاہر کسی کو مارا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں اور بہت سارے لوگوں کو بچایا جا رہا ہے۔ اور کون جانتا ہے کہ بظاہر ایک کام کسی اور کیفیت میں کیا جا رہا ہے، جیسے ایک شہر میں جب موسیٰ اور خضر پہنچتے ہیں تو گری ہوئی دیوار کو استوار کر دیا گیا، بنا دیا گیا، لیکن حقیقت میں یتیموں کے مال کو محفوظ کیا گیا، گویا کہ سرمایہ کو محفوظ کیا گیا۔ اس لیے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، یہ ہر دور میں کہا جاتا رہا۔ میں نے جب تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا تو آج سے ہزاروں برس پہلے سرزمین یونان نے سقراط اور افلاطون میں بھی یہ کہا تھا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اب شاعروں اور ادیبوں کو شعر و ادب کی دنیا میں پوری آزادی نہیں ملنی چاہیے، انہیں پابند کرنا چاہیے کہ وہ غیر اخلاقی ادب تخلیق کر کے لوگوں کو خراب نہ کریں۔ امام شافعی کئی 100 برس کہتے ہوئے پہلے
یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، حقدار تک حق نہیں پہنچ رہا، اور صورتحال یہ ہے کہ شیر بھوکے مر رہے ہیں اور ہرن کا گوشت کتے کھا رہے ہیں، گویا کہ حقدار کو حق نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ جملہ ایک موہوم سا جملہ ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ کائنات کو اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے۔ یہ ملک اور اس جیسے تمام ممالک اس کی نظر میں ہیں، اس لیے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں، لیکن زیر زمین کس طرح سے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ لیکن حق کی تلاش میں جناب موسیٰ کی طرح سفر کرنا اور علم حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بہتر سے بہتر علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سورۃ الکہف کا آخری واقعہ جو ہے یہ اس دور کی طرف نشاندہی کرتا ہے جس دور کے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، جس دور کی تمنا ہر صاحب بصیرت انسان کرتا بھی ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے، اور جس کے بارے میں آرزوؤں کی صورت میں بہت سارے ہمارے بزرگ اور بڑے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سامعین گرامی، میں اپنے والد گرامی کا یہ جملہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ کئی برس تک میں یہ جملہ سنتا رہا اور حسرت کے انداز میں گھر کی مختلف مجالس میں، احباب کی مختلف مجالس میں وہ یہ جملہ دہرایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں وہ وقت عطا کر کہ سرزمین پاکستان میں تیرا نظام نافذ ہو اور تیرے قرآن کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ کیا ایسا وقت آئے گا کہ یہ مملکت بھی اسلامی نظام کی برکتوں سے سرفراز ہوگی؟ کیا ہم بھی وہ وقت دیکھ سکیں گے؟ وہ یہ تمنا کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ایسے ہزاروں بزرگ آپ کے بھی ایسے ہوں گے کہ جو یہ تمنا کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہ خواہش رکھتے ہیں۔ اور آخری واقعہ در حقیقت اسی دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے کہ پھر ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اپنی قوت کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اتنا طاقتور ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور ہر طرف ان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ غالب حکمران کے طور پر وہاں پہنچتے ہیں اور مختلف قوموں کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی سائنس ان کے ہاتھ میں ہے، ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دست قدرت میں یہ قدرت پیدا کر رکھی تھی کہ وہ لوہے کے بڑے بڑے تختے اور اس میں پگھلا ہوا تانبا اور مختلف دھاتیں اکٹھی کر کے آگ کی انتہائی تیز بھٹیوں میں انہیں جلا کر پگھلا کر ایک بہت بڑے فتنے جنہیں اس قرآن میں یاجوج ماجوج کہا گیا ہے ان کے راستے کی دیوار بنا سکتے تھے۔ تو گویا وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک ایسی قدرت سے نوازے گا، ایک ایسی حکومت سے نوازے گا، ایک ایسے دور میں لے کے آئے گا کہ جب وہ اپنی ٹیکنالوجی میں بھی، اپنے علم میں بھی اور اپنی قوت میں بھی ایک غالب قوت بن جائے، یہ غالب قوم کے طور پر سامنے آئے، اور پھر دنیا کی دیگر بہت ساری قوموں کی وہ مدد بھی کریں گے اور بہت سارے فتنوں کے سامنے ایک دیوار بھی بنیں گے۔ اس وجہ سے اس صورت میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ اس انداز میں نہیں کیا گیا کہ وہ کب کھلیں گے اور کب فتنہ برپا ہوگا، بس ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے اس بات کو سمیٹا اس انداز میں جا رہا ہے
کہ لوگوں اپنے کام اور اپنے معاملات پر نظر رکھو کہ دنیا میں ہر دور میں ایسے بہت سے لوگ آتے رہے جو کام کرتے تھے اور اپنے تئیں یہ گمان کر رہے ہوتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اور الکتاب سے روشنی نہ لینے کی وجہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو العبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان سے رہنمائی نہ لینے کی وجہ سے، اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر نہ چلنے کی وجہ سے وہ کام تو کر رہے تھے لیکن ایک طرح کے گمان میں مبتلا تھے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور خود بھی بعض اوقات اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ سورہ کہف کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اپنے کاموں کا جائزہ لازماً لیتے رہنا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام تمہاری نظر میں اچھا ہو لیکن وہ صراط مستقیم کا نہ ہو، وہ العبد کی طرف سے بتایا گیا نہ ہو، وہ الکتاب کی روشنی والا نہ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے۔ اور اختتام کیا جا رہا ہے کہ لوگوں اگر تم واقعی سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر اپنے اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اچھا کردار اپنانا چاہیے۔ اس وجہ سے اس سورت کا جو سب سے آخری پیغام ہے اور جسے آخری آیت کہا گیا ہے اور جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اور جسے پڑھنا بھی چاہیے، وہ ان الفاظ پر وہ آیت ختم ہوتی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو سرخرو اور کامیاب ہو کر اپنے اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ وہ کام اچھے کرے، کردار اچھا اپنائے اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سامعین گرامی، آپ کی مجلس میں آخری بات یہ کہتے ہوئے ایک اور بات کچھ اس میں شامل کرتا ہوں، جس غلطی میں ہم سب کسی نہ کسی انداز میں سوچتے ہوئے یا انجانے میں مبتلا ہو جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ آج کل یہ جملہ گردش کر رہا ہے اور چاروں طرف اس کی ایک گونج سنائی دیتی ہے کہ ہم امریکن بلاک کو چھوڑ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی نہ چھڑوانے کے چکر میں اپنی کوششیں کر رہا ہے، کوئی چھوڑنے کے چکر میں اپنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ چین کے ساتھ دوستی ہو جائے، رشیا کے ساتھ اس بلاک میں شامل ہو جائیں تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ سامعین گرامی، شرک کسی پتھر کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے، کسی لکڑی کی بت کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے۔ امریکہ اور روس اور چین کو بھی اپنا انداتا سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا سہارا بنانا اور یہ گمان کرنا کہ اس کے ساتھ ہم ہو گئے یا چلے گئے تو محفوظ ہو جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ مل گیا تو ہم محفوظ ہو جائیں گے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم توحید کے علمبردار ہو، توحید کے بندے ہو، رسول کے امتی ہو، جن کی ساری زندگی غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکانے کی تعلیم دینے میں گزر گئی۔ اس لیے غیر اللہ سے نہ امید رکھیں، نہ ان سے وابستہ رہیں اور نہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ غیر اللہ کی ساری قوتیں بھی مل کر نہ ہماری جان کو بچا سکیں گی، نہ ہمارے ایمان کو محفوظ کر سکیں گی۔ اس لیے نہ روس، نہ چین، نہ امریکہ، نہ کوئی اور طاقت، صرف اور صرف ایک صراط مستقیم، صرف اور صرف الکتاب کی روشنی، صرف اور صرف العبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ
فرمائی، اور صرف الحمد کا راستہ، اللہ کی تعریف کا راستہ، یہ ہمیں بچائے گا، اس کے سوا کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سورۃ الکہف کے چند بنیادی مضامین ہیں، چند مرکزی مضامین ہیں جو میں نے اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی دینی توفیق کے مطابق آپ کے سامنے پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں اگر ایک بات کا بھی پتہ چل جائے تو اسے دوسرے تک پہنچا دیا جائے۔ بہت سارے سننے والے بتانے والوں سے زیادہ عقل مند ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس بات کی امید ہے کہ میرے سننے والوں میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے زیادہ عقل مند، مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہوں گے، لیکن جو بات آپ جانتے ہوں اور اچھی بات ہو اور اس پر یقین ہو، اسے دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اب کیا آواز آ رہی ہے؟ میری آواز؟ اچھا، پہلے تو بہت بہت شکریہ جس طریقے سے آپ نے جس نئے اینگل سے اس کو ہمیں سمجھایا ہے، اور الحمدللہ جو ہے، اور دوسری جگہوں سے جو بھی ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی تھی، اس کی نسبت ایک بہت ہی ایک نئے انداز سے اس کو دیکھا ہے، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ تو دو تین چیزیں اس میں ذہن میں آ رہی تھیں کہ جس طرح یہ حدیث کے مطابق جو ہے وہ دجالی فتنے سے اس کا تعلق ہے، تو اس وقت موجودہ حالات میں آپ کون کون سی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جس کو آپ کہیں گے کہ یہ دجالی فتنے ہیں؟ ایک بات۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو آپ کوئی روڈ میپ آپ دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس وقت بہت ہی کرائسس والی سچویشن ہے پاکستان کی اور ہماری اپنی، تو ہم اپنی آخرت بچانے کے لیے اور ساتھ میں دنیا بچانے کے لیے ہم کوئی روڈ میپ، کون سا ایسا ہم کام کریں اور کون سی ایسی ہم پلاننگ کریں کہ ہم اپنی آخرت کو بچا سکیں؟ یہ دو سوال تھے میرے آپ سے۔ شکریہ۔ دیکھیے، میں نے اپنی گفتگو کے دوران بھی اس صورت کے مختلف واقعات میں جو پوشیدہ حکمتیں تھیں، کوشش کی اپنی دانست میں، اپنی سمجھ کے مطابق کہ آپ تک منتقل کی جائیں، اور حقیقت میں روڈ میپ تو وہیں سے ملے گا ہمیں۔ اور آپ حضرات چونکہ جو مجھے بتایا گیا، اور ایما کے احباب ہیں، دوست ہیں، ایک خاص میدان میں علم سے وابستہ ہیں اور فلاح انسانیت کے ایک بہت بڑے کام کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے تو جناب موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے، باقی بھی اپنے اپنے انداز میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن بطور خاص یہ والا واقعہ کہ جس میں اپنی مہارت اور اپنے فن اور اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے، دوسرا علم کی تلاش میں جہاں بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اور آج کل کے سفر میں یقیناً انداز بدل چکے ہیں، جیسے میں کراچی میں نہیں ہوں لیکن کراچی میں ہوں، دونوں صورتیں موجود ہیں، تو مسافتیں سمٹ کے رہ گئی ہیں۔ تو جو بھی موجودہ زمانے میں علم حاصل کرنے کے وسائل میسر ہیں، دنیا والے تو، اور بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تو اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو انہی وسائل کے ذریعے سے ایک دوسری راہ پہ یا دوسرے ڈگر پہ چلا دیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ ہر روز یہ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے وظائف، بظاہر ایک مذہبی بات اور ایک دین اور اسلام کی بات سکھائی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں شرک کا راستہ کھولا جا رہا ہے، اور بے ہمتی اور کام چوری کی طرف انسان کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لفظ 100 مرتبہ پڑھو تو تمہارا گھر دولت سے بھر جائے گا، یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھو تمہارے سارے کام سدھر جائیں گے۔ یہ در حقیقت وہ گمراہی ہے جو دین کے نام پر اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے منتشر کی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس میں شرک جلی کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھا جا سکتا ہے، جسے باقاعدہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اس میں ہماری قوم کو مبتلا کیا جا رہا ہے کہ جہاں
کسی آیت کو پڑھنے کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر ساتھ ہی یہ بھی ایک جملہ جوڑ دیا جاتا ہے کہ ماچس کی ڈبیا میں ایک چورنی رکھ کے یہ آیت 10 مرتبہ پڑھو، اور مسور کی دال ایک پاؤ لے کر باہر پھیلا کر یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھو۔ شرک کا وہ راستہ جو بت پرستی کی طرف جاتا ہے، آیت سے تو انسان دور نکل جاتا ہے لیکن ماچس کی ڈبیا اور چورنی اور مسور کی دال کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ امریکہ، برطانیہ، چین اور روس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تمام قوتوں کا مرکز اور محور اللہ کو سمجھتے ہوئے ہر کام اور ہر بات میں قرآن کی طرف واپس آنا، قرآن کی طرف واپس لے کے آنا، رسول کی اور سنت کی طرف واپس لے کے آنا، یہ وہ صراط مستقیم ہے۔ وگرنہ بہکانے کے اور بے راہ کرنے کے بہت سارے راستے اختیار کیے جا چکے ہیں اور ہم سب اس میں برے طریقے سے پھنس چکے ہیں۔ بہت شکریہ محترم حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ کوئی اور سوال اگر ہو؟ سلمان فاروقی صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ میں یہ درویش کا پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے جن کا ذکر کیا کراچی سے، جو ان کا نام اشارتاً تو نام واضح صاحب تفہیم سید ابو العلا مودودی کا یہ معروف جملہ ہے جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے لڑکپن میں باقاعدہ ان پوسٹرز کی شکل میں یہ پڑھا تھا جس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب روس سمٹ کے اپنے ماسکو میں پناہ طلب کرے گا اور امریکہ جو ہے وہ سمٹ کے واشنگٹن میں پناہ طلب کرے گا، اور یہ جملہ بالکل ظاہری شکل میں بھی اور حقیقت میں بھی رونما ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ محترم جناب حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ الحمدللہ آپ کی ہم انتہائی فکر انگیز اور پرمغز گفتگو سے بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فیضیاب ہوئے ہیں۔ پوری کراچی پیما اور تمام احباب جو آپ کی یہ گفتگو دنیا بھر میں سن رہے تھے، ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے فہم میں ہمارے اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے لیے خصوصی دعاؤں میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے، آج کی شب بیداری میں اپنی نوافل اور اپنی دعاؤں کا حصہ ہمیں بھی آپ یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔